اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ معزز ناظرین، نماز دین اسلام کا دوسرا اہم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض فرمایا ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر ہی نازل فرمایا، لیکن جب نماز کو دین اسلام کا اہم ترین رکن بنانے کا وقت آیا تو حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر بلایا گیا۔ نماز کے ادا کرنے میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہاں دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ نماز کے ہر رکن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک الگ فائدہ رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی طرح ادا کی جائے۔ قیام کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے، رکوع کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے، سجدے کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے، اور تشہد کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے۔ لیکن معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع مکمل نماز نہیں بلکہ ایک سجدہ ہے کہ سجدہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، اور اگر اسی سجدے کو لمبا کر دیا جائے تو اس کے کتنے زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ جس شخص نے اس کو تحریر کیا ہے میں اسی کی زبانی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، تحریر کرنے والے نے تحریر کیا ہے کہ مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی، بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا، اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا یا نہیں بتلایا۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نہیں تھی۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ کچھ ان کی ویڈیو اور دیکھی تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے میری 15 سال پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 مہینے میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا، اور دوسرے کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ استغفار پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ اس سے اور کئی مسائل بھی حل ہو گئے۔ چہرہ خون کی سیلابی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات ختم ہو گئے۔ بالوں کو خور ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسئلے اور آنکھوں کی کمزوری کے مسئلے بھی بالکل ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ مذہبی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کرونا کا بہت زیادہ زور ہے، یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ مذہب اسلام زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے۔ یہ مذہب اسلام ہی ہے کہ جس کے ایک سجدے کے اندر اتنی زیادہ بیماریوں کا علاج ہے، اور نماز کے ہر رکن کے اندر الگ الگ بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ نماز کو اہمیت دیجیے، نماز کو وقت پر ادا کیجیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور سجدے کو لمبا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کیجئے اور سجدے کے اندر آپ تسبیحات کو شروع کر دیجئے، اذکار کو شروع کر دیجئے جیسے استغفار وغیرہ، تاکہ آپ کا سجدہ 3 سے 4 منٹ لمبا ہو جائے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ دوسروں تک بھی معلومات پہنچائیں تاکہ جن کو یہ بیماریاں ہیں وہ اپنی تندرست زندگی گزار سکیں۔ آج کی ویڈیو کو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔